آج کے اس مقابلے کی دوسری مقررہ ہیں اسالہ آفتاب۔ اسالہ آفتاب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ شفق پر یہاں مسکراہٹوں کا پہرا ہے، منظر یوں بدلتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ دوسری جانب سجادوں نے میرے کشمیر کو گھیرا ہے، یہاں پر ظلم و بربریت ہے، یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے۔ میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی، اب خون کی نہریں بہتی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے، اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، بہن اور بیوی جو رو رو کر پکار رہی ہیں، یا خدا یا خدا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ مگر جناب صدر، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب والا ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک 5 لاکھ سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والی ان معصوم کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، مگر عالمی برادری خاموش تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی ہے۔ جی ہاں جناب صدر، وہ کشمیر جسے اہل نظر ایران صغیر کہتے تھے، اپنا ہیرا سمجھتے تھے، فردوسی گم گشتہ کہتے تھے، آج وہ کشمیر جہنم زار بنا ہوا ہے۔ آج اس کشمیر کے گلیوں اور بازاروں میں خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، مگر عالمی برادری خاموش ہے۔ جناب والا خاموش ہے۔ جناب صدر، آپ سن سکتے ہیں تو سنیے، لاتعداد عورتیں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں، ہزاروں جوان اپاہج اور نکارہ کیے جا رہے ہیں، بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ہزاروں بچے یتیم اور بے سہارا بنا دیے جا رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جناب صدر، میں تو کہتی ہوں کشمیر میں ماتم یوسف ہو رہا ہے، ہر آنکھ یعقوب وار رو رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو، انسان کہاں ہے؟ جناب صدر، اس وقت کو یاد کیجئے جب سرچ آپریشن میں بھارتی افواج گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے تھے، انٹرنیٹ سروسز معطل کی جا رہی تھی، تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے تھے، کہاں تھی عالمی برادری، کہاں تھی عالمی طاقتیں؟ جب 2017 میں کشمیریوں پر پیڈ گن استعمال ہو رہی تھی، جب 2016 میں کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا تھا، کہاں تھی عالمی طاقتیں، کہاں تھی عالمی برادریں؟ جناب صدر، وہ کشمیر جسے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب صدر، جب سرچ آپریشن میں گن شپ ہیلی کاپٹر کے استعمال کرنے پر عالمی برادری نے آواز نہ اٹھائی، جب برہان وانی کو شہید کیا گیا، عالمی برادری خاموش تھی، جب مقبول بٹ کو پھانسی دی جا رہی تھی، عالمی برادری خاموش تھی، جب سجاد افغانی کو شہید کیا گیا، کہاں تھی عالمی برادری، کہاں تھی عالمی طاقتیں؟ جناب صدر، میں تو کہتی ہوں کشمیر کے لہو کے چھینٹے اقوام متحدہ تک جاتے ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ لہو کی ان بوندوں کا قرض چکانے والا کوئی نہیں۔ یوں جلتی وادی میں وقت کے فرعونوں نے انسانی اعضاء کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ کانپ اٹھتا چلاتا آہو فغاں کرتا، کانپ اٹھتا چلاتا آہو فغاں کرتا، سانس لیتا اس دور میں گر ہٹلر کوئی، چنگیز کوئی۔ جناب صدر، اب تو بھارت دفعہ 35 کی آڑ میں آ کر کشمیریوں سے ان کی جائیدادیں چھیننا چاہتا ہے، ہندوؤں کو لا کر آباد کرنا چاہتا ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ لیکن جناب والا، میں کہتی ہوں وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے، اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، بڑی عزت والا آزادی، بڑی عظمت والا آزادی۔ ماؤں سے پوچھا ممتا بولی، باپ سے پوچھا شفقت بولی، بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی، بہنوں سے پوچھا عصمت بولی۔ ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔